بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 62 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 4 سے لے کر 6 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ عزیز طلبہ کرام، سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی گستاخانہ باتوں کا ذکر ہوا ہے جو انہوں نے حضور علیہ السلام کے حوالے سے کی تھیں۔ اب ان آیات میں سرکار انبیاء کی جانب سے ان باتوں کا جواب ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار اللہ تعالیٰ کے کلام پاک اور انبیاء کرام علیہم السلام کی باتوں کو جادوگری کہتے تھے۔ اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہی کفار انبیاء کی باتوں کو پریشان خوابوں اور کبھی شاعری کہتے ہیں اور پھر انہی آیات الہیہ کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی بیہودہ لہو و لعب ہنسی مذاق والی باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اب ان آیات میں گزشتہ امتوں کی ہلاکت کا ذکر ہو رہا ہے اور انہی کفریہ حرکتوں پر کفار ہلاک ہو گئے تھے جو اب تم کر رہے ہو، تو پھر تم سوچ لو کہ تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ حضرت قتادہ تابعی آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سرداران مکہ حاضر بارگاہ نبوت ہوئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب سرداران آپ پر ایمان لے آئیں تو پھر ہمارے چند مطالبے پورے کر دیجئے۔ جن میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ وادی مکہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان کو سونے کا بنا دیں۔ تب یہ آیت لے کر جبریل حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علیحدہ پیغام بھی دیا کہ اے پیارے محبوب، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ پہاڑ سونے کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو حسب سابق دستور الہیہ کے مطابق ان کی ہلاکت یقینی ہو جائے گی، جو آپ کی رحمت للعالمین کو منظور نہیں ہوگی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ یہاں سے رسول اللہ کفار کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے ہنسی مذاق کیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کے لیے کہ میرا رب زمین و آسمان کے ہر بات کو جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں رب تعالیٰ اسے سننے والا اور اسے جاننے والا ہے۔ بل بتا رہے ہیں للانتقال من غرض الى آخر فی مواضع الثلاثہ، یہ جو لفظ بل ذکر کیا گیا ہے یہ ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف انتقال کے لیے ہے، اور تینوں مقامات میں قالوا وہ بولے فیما آتا بہ من القرآن، یہ جو قرآن آپ لے کر آئے ہیں بس اسی بات پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ بل کے ساتھ ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف انتقال ہوا ہے کہ یہ جو قرآن آپ لے کے آئے ہیں یہ انہوں نے اسے جادو کہہ کے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ کہنے لگے ہوا اضغاث احلام، یہ تو خیالات ہیں، پریشان خیالات ہیں، یعنی نیند کے اندر دیکھے ہوئے خواب ہیں۔ بل افطراہ، پھر بولے بلکہ یہ تو گڑا ہوا کلام ہے سارا، بل ہوا شاعر، اور یہ محمد جو ہیں ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو شاعر ہیں،
اور جو کچھ یہ چیز پیش کرتے ہیں وہ شعر ہیں. فَلْيَأْتِنَا، انہیں چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کوئی بڑی نشانی لے کر آئیں، جیسے پہلے رسولوں کو نشانیاں دے کر بھیجا گیا تھا، جیسے اونٹنی تھی اور عصائے موسوی تھا اور ید بیضا تھا. قال تعالی، رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ما آمنت قبلهم من قریۃ ای اہلها اہلکناها بتکذیبها، ان سے پہلے جو بستی تھی یعنی بستی والے جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تھا. وجہ اس کی کیا تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کر دی تھی. سو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ان سے پہلے والے ایمان نہیں لے کر آئے تو یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. یہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کفار کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں. نبی مکرم نے فرمایا کہ میرا رب ہر شخص کے ہر قول کو، فعل کو ہر طرح سے جانتا ہے. بولنے والا وہ آسمانوں کی بلندیوں میں ہو یا زمین کی پستیوں میں ہو، وہ خفیہ محفلوں میں ہو یا آہستہ سرگوشی کے راز و نیاز میں ہو، اسرو ہو یا نجوا ہو. صرف یہی نہیں، وہ ہر زبان کی سننے والا ہے اور ہر دل کی جاننے والا ہے. یہ کافر سمجھتے ہیں کہ ان کی خفیہ مجلسیں، آہستہ باتیں، بیہودہ گفتگو رب تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے، اللہ سے چھپی ہوئی ہیں، حالانکہ رب نے اپنے محبوب کو سب کچھ بتا دیا ہے. کفار مکہ اسلام سے روکنے کے لیے 5 باتیں کرتے تھے. یہی باتیں ان کے اثر روح کا مقصد اور نجوا کا خلاصہ ہوتا تھا. اولاً وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، بندہ ہے. دوسرے نمبر پہ وہ کہتے تھے یہ معجزات اور عجیب عجیب باتیں یہ سب کھلے کا کھلا جادو ہے. تیسرے نمبر پہ کہتے تھے کہ اس کا فصیحانہ کلام جس کو یہ قرآن کہتا ہے وہ رات کو سوتے کی حالت میں پریشان خوابیں، ادغاث اور احلام ہیں، جس نے ان کے دماغ کو پریشان اور دیوانہ کر دیا اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ احلام تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کا دعوی نبوت محض افطرا اور کذب بیانی ہے. پانچویں نمبر پہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے کلام کی یہ فصاحت، بلاغت، جاذبیت، مٹھاس اور لذت یہ سب شاعرانہ بناوٹ ہے اور ہنر مندی ہے. یہ بہت بڑا شاعر ہے، بھلا کبھی ان باتوں سے بھی نبوت ثابت ہوتی ہے؟ یہ باتیں تو ہمارے دوسرے شاعروں میں بھی ہیں. ہاں، اگر یہ واقعی سچا نبی ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَأْتِنَا، بس چاہیے کہ ہماری مطلوبہ نشانیاں ہمارے پاس لے آئے. جس طرح اللہ کے بھیجے گئے پہلے رسول جو ہیں وہ اپنی امتوں کے پاس مطلوبہ معجزات لاتے تھے. کیا شان تھی ان کی کہ جس نے جو مانگا انہوں نے فوراً لا کر دکھا دیا. کسی نے اونٹنی مانگی تو فوراً نکال دی، کوئی عصا لے کر آیا، دریا پھاڑ دیا. تو اگر یہ بھی اپنی نبوت کو منوانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جس طرح، جس قسم کے ہم ان سے دلائل مانگتے ہیں یہ اس طرح کی نشانیاں لے کر آئیں. یہ ویسی نشانیاں کیوں نہیں لے کر آتے؟ مفسرین کرام یہاں پر بل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہاں پر 3 جگہ لفظ بل آیا ہے. بل 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے: استدراک کے لیے، انتقال کے لیے اور ابطال کے لیے. استدراک کا معنی ہے کہ کثرت و زیادتی، یعنی ایسا بھی ہے بلکہ ایسا بھی ہے. انتقال کا معنی ہوتا ہے منتقل ہونا، یعنی ایسا ہے بلکہ ایسا ہے، یا اس اعتبار سے ایسا ہے بلکہ اس اعتبار سے ایسا ہے. اور ابطال کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے معنی کی نفی کر کے دوسرا معنی مراد لینا. ابطال کی 2 صورتیں ہوا کرتی ہیں، ایک یہ کہ اپنے ہی کلام کی نفی کی جائے اور دوسرا یہ کہ کسی کے پہلے کلام کی نفی کی جائے. لفظ بل ان تمام قسموں میں قرآن مجید کی مختلف آیات میں مستعمل ہے. یہاں بھی تینوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. ما آمنت، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ کفار مکہ عقل کے کچے اور ضد کے پکے اب جو فلیأتینا کے دعوے اور ایمان لانے کے وعدے کرتے ہوئے انبیاء سابقین سے ان کی مطلوبہ قوموں کے معجزوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ اپنے نئے مشیروں، عیسائیوں، یہودیوں سے سن سنا کر یہ فضول مطالبے کر رہے ہیں، تو پھر وہ قومیں ایمان کیوں نہیں لائیں اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے جب وہ لوگ پھر کافر ہی رہے تھے
تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی ما آمنت قبل، ہم ان کے تو پہلے بھی ایمان نہیں لائے، انہوں نے سب کچھ دیکھ کے بھی اپنے انبیاء کی تکذیب ہی کر دی، اگر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ افہم یؤمنون، تو کیا اب یہ کفار مکہ مطلوبہ معجزات مل جانے پر اپنا وعدہ ایمانی پورا کریں گے اور کفر و شرک چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو بغض و عداوت، مخالفت، عناد اور دشمنی، سرکشی میں پہلی قوموں سے بھی زیادہ بدبخت اور بدتر ہیں۔ یہ مطلوبہ معجزات پورے کر دینے مشکل کام نہیں، لیکن یہ اتنے نااہل لوگ ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تشریح و توضیح کے بعد آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ تو پہلا اعتراض آج کے درس پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں ذکر فرمایا گیا ربی یعلم القول، چاہیے یہ تھا کہ فرمایا جاتا یعلم السر، اس لیے کہ پہلے اسر النجوہ ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں مذکور ہے قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، وہاں سر ہے تو یہاں بھی سر چاہیے تھا۔ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ سورہ فرقان میں اور یہاں دو طرح سے فرق ہے، اس لیے کہ وہاں سر کہنا درست ہے اور یہاں قول کہنا درست ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ سورہ فرقان میں مطلقاً ذات باری تعالیٰ کا وصف بیان فرمایا گیا ہے، جس طرح کہ رب تعالیٰ کی شان علام الغیوب اور عالم الغیب ہے، اسی طرح یعلم السر بھی ایک شان بیان کی گئی ہے، مگر یہاں خاص ان کفار کے اسر النجوہ کو جاننے کا ذکر ہے، چونکہ اسر النجوہ قول ہی تھا، اس لیے یہاں یعلم القول فرمانا عین درست ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ یعلم السر علم کی تاکید ہے اور یعلم القول میں زیادہ تاکید ہے، اس لیے جو یعلم السر کی شان والا ہو وہ قول کو بدرجہ اولا جانتا ہوتا ہے، نیز قول عام ہے، سری و جہری دونوں کو شامل ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ فرمایا گیا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پہلے سمیع کو ذکر کیا گیا، عالم کو بعد میں ذکر کیا گیا، کیونکہ علم الہی تو قدیم ہے اور سماعت حادث ہے، قدیم کا پہلے ہونا ضروری تھا۔ جواب دیتے ہیں کہ یہ اعتراض ہی غلط ہے، اس لیے کہ بے اعتبار صفت بالقوہ تو دونوں ہی قدیم ہیں، علم بھی اور سماعت بھی، لیکن صفت بالفعل کے اعتبار سے معلوم و مسموع کی بنا پر دونوں ہی حادث ہیں۔ البتہ یہاں سمیع کو پہلے اور علیم کو بعد میں ذکر فرمانا اسر النجوہ اور اقوال کفار کے لحاظ سے ہے۔ ہر کلام کو پہلے سنا جاتا ہے، بعد میں اس کے معنی مقصد کا علم حاصل ہوتا ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے پہلے سمیع فرما دیا اور بعد میں علیم فرما دیا۔